مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ دا لارڈس پریئر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جیسے کہ پریئر ٹاپکس، دعاؤں کے پیغامات اور آپ لوگوں کے جو انٹرسٹ میں دیکھ رہا ہوں، ایک سال کے اندر کافی کام ہوا ہے، لوگوں نے بہت ساری کام کیے ہیں، لوگوں کی پریئرز، ٹیسٹمنیز، گواہیاں، ان ساری چیزوں کو لے کر میں خداوند کو تھینکس کہتا ہوں کہ جس پرپس کے لیے، جس مقصد کے لیے اس چینل کا آغاز کیا تھا، آج میں خدا کا شکر کرتا ہوں، لوگ کافی کام کر رہے ہیں۔ تو میرا فوکس یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پریئر کے جو پیٹرنز ہیں ان پر زیادہ کام کریں۔ تو بپتسمے کو لے کر بہت سارے سوال اکثر ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں اس پر ایک ویڈیو کروں ضرور، تاکہ جب کبھی بھی جو کوئی بھی پانی کا بپتسمہ لینا چاہتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو وزٹ کرے، اس کو دیکھے، اور میری کوشش ہوگی کہ جب آپ کے ساتھ اس پر بات کروں، میرا ٹاپک یہی ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اس میں تھوڑا سا وائٹ بورڈ بھی یوز کر رہا ہوں تاکہ جتنی سمجھ خدا نے مجھے بخشی ہے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ کہہ لیں یا ایک پرابلم کہہ لیں جو چل رہی ہے بپتسمے کو لے کر، تو پانی کا بپتسمہ لوگ کس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ نظریات فرق ہے، لوگوں کا ایمان فرق ہے، لیکن بائبل مقدس کی جو سمجھ ہے وہ ہر بندے کو خدا نے دی نہیں ہے۔ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ 12 رسولوں کے لیے لکھا ہے کہ خداوند نے ان کا، سب کا نہیں، ان کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ اور جب خدا نے ان کا ذہن کھولا کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے، تو پھر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی عام پرسن اس بات کو کس طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بپتسمے کے بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے، وہ ڈاکو کی بھی بات کرتے ہیں کہ ڈاکو بغیر بپتسمے کے بادشاہی میں کیسے چلا گیا، تو ان سوالوں پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا زیادہ فوکس جو ہے مقدس یوحنا رسول کی جو انجیل ہے اس کے باب نمبر 3، تیسرے باب کی پہلی آیت میں ایک ربی نے آ کر خداوند سے سوال کیے، اور اسی سوال پر میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب لوگ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو اکثر اوقات انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے کیا سیکھا ہے بپتسمے کے متعلق، کیونکہ ہر بندے کے پاس جتنا نالج ہوتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا نالج دوسرے سے اچھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں انسان کو، ہر کسی کو خدا نے اس کی سمجھ کے مطابق بخشا ہے، ہر کسی کو خدا نے اس کی سمجھ کے مطابق نالج دیا جتنا وہ سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ یہودیوں کا ایک سردار آدمی، سردار کہن آدمی یسوع مسیح سے آ کر یہ کویسچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس میں اس ربی کا سوال کچھ اور ہے، خداوند نے جواب اس کو کچھ اور دیا۔ خداوند ضروری نہیں سمجھتے کہ اس نے مجھے یہی سوال کیا اور میں نے اس کو یہی آنسر بیک کرنا ہے۔ خداوند نے اس کے سوال کا آنسر اس کو نہیں کیا، جو اس نے کہا خداوند نے وہ نہیں بتایا، جو وہ سوچ رہا تھا اس کا آنسر نہیں کیا خداوند نے۔ دیکھیں اس کا سوال کیا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر کہا، ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ اس کی تعریفیں تھی جو وہ خداوند کے لیے کر رہا تھا، پر خداوند نے اس کو کیا آنسر کیا؟ اس نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ وہ سوال تھا کہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے، کون سے سرے سے؟ نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب میں اس سوال پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نئے سرے سے کوئی پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا،
اس نے آگے سے جواب دیا، نیکودیمس نے کہا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسا اب سردار ہے، ربی ہے، اور وہ استاد کی بات کو نہیں سمجھتا. میں پھر کہتا ہوں کہ خدا نے کسی کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دی، وہ کیا سمجھے گا؟ اب یہ عالم ہے، ایک عالم بندہ پروفیسر آدمی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جیزس کی بات کی. سب چھوٹی سی بات ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. اس نے سمجھ اس کو دی ہی نہیں. اس نے کہا سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو. اب اس کے پاس یہ سمجھ ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس یہ سمجھ نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھے گا؟ کیسے آپ مجھے بتائیں اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کیسے اس کو اس کی ذات کے اندر، اس کی سمجھ کے اندر کتنی سمجھ ہو سکتی ہے؟ جیزس نے اس کو کہا نئے سرے سے پیدا ہونا، وہ کہتا ہے کہ کیا دوبارہ آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہوگا؟ تو میرا سوال، میں اکثر یہ کہتا ہوں یار یہ تو سمجھ کی بات ہے کہ سردار ہو کر، عالم ہو کر، ربی ہو کر، استاد ہو کر اس کو کرائسٹ کی باتوں کی سمجھ نہیں ہے، جیزس کی باتوں کی اس کو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب سمجھ کے مطابق کسی کو سمجھ ہے کہ وہ بائبل مقدس کو کس طرح سے سمجھتا ہے، کس طرح سے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں لکھا ہے جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. تعجب نہ کر کے میں نے تمہیں کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا وہ ایسا ہی ہے. اس میں بہت ساری باتیں، بہت ساری، پر میں صرف چند باتوں پر بات کروں گا. نئے سرے سے پیدا ہونا ایک یہودی ربی کو جیزس کرائسٹ میں، اس میں سے جو میرے نزدیک سوال آیا یا جس پر میں بات تفصیلاً کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پرانا سرا اور ایک نیا سرا. اب یہ جو سرا ہے جس کو ایک ربی، جس کے مائنڈ کے اندر یہ بات چل رہی تھی، وہ عالم کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یسوع مسیح ماں باپ سے پیدا ہونے کی بات کر رہا ہے. پر جیزس کرائسٹ نے جو بات اس سے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے کلام کی ہے. ٹھیک ہے، یہ عالم کا نظریہ، یہ جیزس کرائسٹ کا نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا. اب پرانے سرے میں اور نئے سرے میں ڈفرنس کیا ہے؟ پرانا سرا جو ہے، ظاہری بات ہے بھائی، بات اس نے سرے کی ہے. سرا کسی چیز کا آغاز، کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے. نیا سرا کیا ہوتا ہے؟ نیا سرے سے کیا مراد؟ میں نے تجھے کہا نئے سرے سے پیدا ہونا، اس سے کیا مراد؟ ایکچول میں اس سے مراد وہی ہے، سرا کسی چیز کی شروعات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یار اس سائڈ سے، اس سرے سے شروع کرو. تو نئے سرے، آپ بیپتسمے کو آپ چھوڑ دیں، آپ بیپتسمے کے جھگڑے سے باہر آئیں اور صرف اس سنٹینس پر، اس ورس پر، اس مبارک زبان سے نکلے ہوئے شبد پر غور کریں. نیا سرا، نئے سرے سے، یعنی سرا کسی چیز کا آغاز، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کام کو کرو. ٹھیک ہے، کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، ریٹرن ہونا کسی چیز کا، واپس آنا، پھر سے اس کو شروع کرنا. اس کھیل کو جو اس دنیا میں شروع ہوا تھا، اس کھیل کو پھر سے شروع کرنا جو آدم سے قائن اور آبل پیدا ہوئے. اب پیدائشیں بائبل مقدس میں جب آپ پیدائشوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو تفصیلاً چرچز میں بہت سارے خدام نے آپ کے ساتھ بتایا ہوگا. پہلی بات، آدم، میں اس کے لیے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا، آپ ضرور اس کو دیکھیں. پہلی بات ہے بزرگ آدم کا مٹی سے پیدا ہونا، ایک بات. پھر ہے بزرگ ہوا کا بزرگ آدم سے پیدا ہونا. پھر دوسری بات ہے ہوا سے قائن اور ہابل کا پیدا ہونا. یہ تینوں جو پیدائش کے طریقے ہیں، یہ تینوں ڈیفرنس. ٹھیک ہو گیا.
اب یہ دیکھیں آدم کا مٹی سے ہوا، اور یہی طریقہ نسل انسانی کا پوری زمین پر موجود ہے. صرف میں سرے پر بات کروں گا. اگر آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں گے کہ بپتسمے کو مزید آگے بڑھائیں یا کوئی اور آپ کوشچن کریں گے تو اس پر میں اور بھی ویڈیو کر سکتا ہوں. پر مجھے جو اس میں بڑی زبردست، کیونکہ بپتسمہ ہماری کلیسیوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھگڑے کا باعث بھی بن چکا ہے. ہم نے خدا کے کلام کو شاید ہمیں نجات کا باعث کم اور جھگڑے کا باعث یا ضد کا باعث زیادہ بنا لیا. سو خدا ہم سبوں کو برکت دے، پر ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا کیا کہتا ہے. کسی بھی چیز کا ٹیسٹ جب تک ہم اس کو چکھ نہیں لیتے ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے. تو کسی چیز کا ٹیسٹ لینے کے لیے ہمیں اس کے ٹیسٹ کو چیک کرنے کے لیے جب تک آپ اس کو چکھیں گے نہیں، یوز نہیں کریں گے، آپ کیسے جان جائیں گے کہ سامنے والا ہمیں کیا کہتا ہے، کیا خیال ہے. تو اب بزرگ یہ 1 2 اور یہ 3 اور چوتھا اس دنیا کے اندر بزرگ مریم سے خود یسوع مسیح. اب یہ 4 طرح کے جنم اس دنیا میں ہوئے ہیں، 4 طرح کے. پہلی بات آدم کا مٹی سے، ہوا کا آدم سے، پھر قائن اور ہابل یعنی نسل انسانی. اس پیدائش کو جو ہوا سے قائن اور ہابل کی ہوئی، ٹھیک ہے، اس پیدائش کو بزرگ داؤد نے کہہ دیا مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں. میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، میں نے بدی میں صورت پکڑی. اس پیدائش کو بزرگ داؤد نے اس طرح سے لکھا ہے. اب جب جیزس کرائسٹ پیدا ہوئے تو وہ مریم سے پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے. اور 5واں کام اس بندے نے جو بن باپ کے دنیا میں ایک چوتھی پیدائش رونما ہوئی، وہ جیزس کرائسٹ کی تھی. اس نے کہا کہ آپ کو اب میں ایک نیا سرا دیتا ہوں، اب آپ اس طرح سے پیدا ہو. یہ دیکھیں آپ کو صرف سمجھنے کی بات ہے، جھگڑے کی بات تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ اس کو سمجھیں تو یہ بڑی زبردست بات ہے. مجھے اس کی باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اس کی باتوں میں بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، بڑی زبردست حکمت چھپی ہوئی ہے. میں اس کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ 5 طرح کے پیدائشی عمل ہیں. اور جو بندہ بن باپ کے پیدا ہوا اس نے کہا کہ اے استاد جی، اے ربی، اے عالم، اب ایک نیا کھیل کھیلیں گے کہ آپ لوگوں کو نئے سرے سے پیدا ہونا. اب ایک نیا کام شروع کرتے ہیں. میں بن باپ کے پیدا ہوں، اب آپ لوگ میرے پیچھے آؤ اور نئے سرے سے پیدا ہو. اب پرانا سرا اور نیا سرا یہ 2 آغاز ہیں انسان کے پیدا ہونے کے. میں ان کو 2 طرح کی حالتیں سمجھ سکتا ہوں. آپ اس بات کی طرف مت جائیں جو آپ سوچ رہے ہیں، بلکہ اس بات کی طرف آئیں جو خداوند سوچ رہے ہیں یا جس طرح سے خداوند سوچتے ہیں. پرانا سرا بھی تو ایک ہے نا، تو نیا اور پرانے میں فرق کیا ہے؟ یا آپ نئے سرے کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، آپ پرانے سرے کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ پرانا سرا ہے، اور پرانا سرا اس میں ہمارا جو فزیکلی تخم ہے، ہمارا جو ڈی این اے وہ باپ ہے، اور اس میں ہماری ماں کا کردار ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی پیدائشی عمل ہے اس سب سے آپ واقف ہیں. اور پھر اس میں خدا موجود ہے، خدا کی روح موجود ہے. خدا یعنی یہ ہمارے ماں باپ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو باپ کا کردار ہے وہ تخم کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ماں کا جو کردار ہے یہ ایگ سے ہے یا خون سے ہے، آپ جو بھی اس کو سمجھے، اس کو آپ خون ہی کہہ لیں. ماں کی کوکھ سے ظاہری بات ہے ایک بچے کو بلڈ ملتا ہے، ایک بچہ ماں کی کوکھ میں گروتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں خدا ایک روح کو بھیجتا ہے، اور یہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. تو گویا یہ ایک جسم جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. باپ کا تخم، ماں کے بلڈ سے، ایگ سے. آپ اس تھیوری کو مکمل سمجھتے ہیں. اور اس میں خدا اپنی روح کو بھیجے اور بنی آدم زمین پر پیدا ہو. تو یہ ایک پرانا سرا ہے. پر اس میں کیا پرابلم ہے؟ جب یہ سرا ٹھیک ہے، بیاہ شادی کریں اور خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں ہم زمین پر جس طرح سے بھی ہمیں سمجھ آئے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ سرا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟
جب یہ ٹھیک ہے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے تو نئے سرے میں پیدا ہونے میں پرانے سرے سے کی مسئلہ ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہاں کوئی میٹر ہے، یہاں پرابلم ہے جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہو۔ اب نیا سرا کیا ہے؟ نیا سرا ایک خادم سے شروعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک خادم سے شروعات ہوتی ہے۔ خادم آپ کو خدا کا کلام سناتا ہے۔ کیا سناتا ہے؟ کلام سناتا ہے۔ یہ ایک باپ کا رول ادا کرتا ہے۔ باپ بننے کی یاد رکھے، زمین پر بیپتسمہ دینے والا باپ نہیں بنتا، یہ بڑی خاص بات ہے، بیپتسمہ دینے والا باپ نہیں بنتا۔ باپ بننے کی ایک بڑی زبردست کالنگ ہوتی ہے کہ زمین پر، اب ایلیا جو الیشا ہے وہ ایلیا کو اپنا باپ کہتا تھا، تو باپ بننے کے لیے ایک اسپیشل کالنگ ہوتی ہے۔ ہر بندے کے پاس یہ اسپرٹ نہیں ہے، ہر بندے کے پاس یہ کالنگ نہیں ہے کہ وہ کلیسیا کا باپ بن سکے۔ باپ کے لیے پھر کبھی بات کریں گے اس پر ہم۔ اب جو خدا کا خادم ہوتا ہے، میں اس کو بطور ایک باپ یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ جیزس کرائسٹ کہتے ہیں جب تک کوئی نئے سرے سے یہ پرانا سرا ہے اور یہ نیا سرا ہے، یہ ایک خادم ہے اور یہاں پر یہ آدمی کلام سناتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام ماں کا رول ادا کرتا ہے۔ میں آئی تھنک، میرا جو خیال ہے، ایک خادم باپ کا رول ادا کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور خدا کا کلام جو ہے ایک ماں کا کردار نبھاتا ہے۔ جب ہماری ہڈیوں میں، ہمارے باڈی میں اترتا ہے تو ہمارے اندر جنبش ہوتی ہے کلام۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ جیسے خدا کی روحانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جب کوئی ایسا پریسٹ ہمیں کلام سناتا ہے، خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے، تو اس کا کلام ہمارے اندر جنبش کرتا ہے، ہمارے اندر ایسے سوالات کریٹ کرتا ہے، ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ ہم تیار ہو جاتے ہیں اس بات کے لیے۔ اور پھر جب آپ کو روح القدس ملتا ہے، یہ رسم ہے۔ ایک خادم جب اس کام کو کرتا ہے، کلام کیا ہے؟ کلام یہ ہے جیزس کرائسٹ کے منہ سے نکلا۔ یہ دیکھیں، یہاں سے باپ کی جو باڈی ہے وہاں سے ہمیں ایک تخم ملتا ہے جس کو آپ پانی سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلام کیا ہے؟ کلام ہے ایکچول میں کیا؟ یہ جو خدا کا کلام ہے، کلام یہ ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، یہ کلام ہے۔ اور کلام نئے سرے سے پیدا، اور آگے پھر خداوند نے اس کو کہا میں تجھے کہتا ہوں تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ پانی اور روح کیا ہے؟ آپ یہاں پر پانی لکھ دیں، پانی کو آپ لکھیں گے بپتسمہ، ٹھیک ہے، دینے والا خادم ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں اور یہاں آپ کو سیم چیزیں نظر آئیں گی۔ یہاں ماں کا رول یہ ادا کرتی ہے، اور یہاں پر کلام کون ہے؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر کلام، آپ یہ کلام قربان ہوا ہے، جیزس کرائسٹ۔ یہاں دیکھیں پھر دھیان سے، آپ اگر اس حکمت کو شاید سیکھ پائیں یا شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں خدا کے فضل سے۔ یہ ماں کا رول ہے، یہاں پر جیزس کرائسٹ ہمارے لیے مر گئے، کلام قربان ہوا، کلام سولی پر چڑھ گیا، کلام مجسم ہوا، کلام زمین پر چلتا رہا، کلام نے قربانی دی، کلام قربان ہوا، کلام مجسم ہوا، اور یہی کلام ہم سے کلام کرتا رہا۔ اور جب کلام مجسم ہوا تو اس مجسم کلام کا قربان ہونا، اس کا خون ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں پر ماں کا بلڈ ہے، اور یہاں پر میں کلام کو دیکھیں کس طریقے سے پیش کر رہا ہوں۔ کلام بطور ایک ماں کا رول سمجھتے ہیں، جنبش۔ پھر یہ کلام مریم کی کوکھ میں جنم لیتا ہے، پھر یہ کلام قربان ہوتا ہے، پھر یہ کلام ہم سے کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلام ہے کہ تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ یہ کلام ہے جو یہاں میں نے پڑھا ہے کہ تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ جب آپ پانی اور روح سے پیدا ہوتے ہیں تو جیزس کرائسٹ کا خون آپ کو پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہولی اسپرٹ ملتا ہے۔ تو گویا یہ چیزیں مل کر ہمیں، اور یہ بنتا ہے نیا انسان، نیا انسان، یہ بنتا ہے نیا انسان۔ وہ پرانا ہے اور یہ نیا ہے۔ جیزس کرائسٹ نے کہیں بھی درختوں کو نیا، پرندوں کو نیا، آسمان کو نیا، سورج کو نیا، چاند کو نیا، کسی بھی چیز کو کائنات میں وہ نیا بنانے نہیں آئے، کسی بھی چیز کو وہ نیا بنانے نہیں آئے۔ آ کر انہوں نے کسی چیز کو اگر نیا، کیا انہوں نے بندر کا سٹائل بدل دیا؟ کیا انہوں نے شیر کی لک بدلی ہے؟ کس چیز کی، آپ مجھے بتائیں کس چیز کی زمین پر آ کر جیزس کرائسٹ نے لک بدلی ہے؟
सिर्फ उसने इंसान से कहा कि आपको नए सिरे से पैदा होना, पुराने सिरे में प्रॉब्लम क्या? पुराना सिरा एक्चुअली इसमें बड़े ही मसाइल है, मसाइल ही मसाइल, मैं आपको बता नहीं सकता। पुराना सिरा एक्चुअल में तुखम होता है। अब मैं इस सारी चीज को रिमूव करता हूं ताकि आप लोग आगे सीखें कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। पुराने सिरे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पुराने सिरे में मसला क्या है। अब हमें पुराने सिरे में बाप का तुखम मिलता है, तुखम, ठीक है, और नए सिरे में आप खुदा के कलाम से पैदा होते हैं। अब ये नापाक होता है, ध्यान से सीखें, ये नापाक कतरा है। ये देखें, पुराने सिरे में प्रॉब्लम यह है कि हम बाप के नापाक कतरे से पैदा होते हैं, और नए सिरे में आप खुदा के खादम के मुंह से निकलने वाले कलाम से, गोया इस कलमे से जो कुर्बान हुआ है, आप कलाम से पैदा होते हैं। इसमें बिग मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा भेद है। मैंने तुझे कहा है, वो कहता है मैं आपको कह रहा हूं आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो फिर आप मुझे बताएं 5 रुपए दिहाड़ी लगाने वाला वो कौन कौन सी बातें कर रहा है? ठीक है, मैं अगर 15 जी रूम में बिठाकर और उनसे 15 लोगों को सामने वो बड़े बड़े भेदों की बातें कर दूं तो ये तो मेरी मर्जी है, मैं किस तरह से समझता हूं। ठीक है, तो ये एक बिग मिस्ट्री है। पुराना सिरा बाप का तुखम है जो नापाक कतरे से हम पैदा हुए। मैनू विच गुनाह, तो गुनाह तो हुआ जैसे भी है, इस पर बात नहीं करेंगे। पुराने सिरे में कोई मसला है तो वो जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं ना आप नए सिरे से पैदा हो। जो भाई हमने इसको झगड़ा बना लिया, मैं तुझे कहता हूं तुझे पानी और रूह से पैदा होना, भाई ये रस्म है। खादम आपको कलाम सुनाएगा, कलाम कुर्बान हुआ है, इस कलाम कुर्बान कलाम पर ईमान लाना है, ठीक है, और ये कलाम आपके लिए एक मां का रोल बन जाएगा, उसका खून हमें गुनाहों से निजात देगा, और रूहुल कुद्स जब होली स्पिरिट आपको मिल जाएगा तो आप एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाएंगे, आप एक नई मखलूक बन जाएंगे, नई तखलीक बन जाएंगे आप खुदा की। ये एक जीसस क्राइस्ट का एक फार्मूला है, ठीक है। अब यहां देखें, यहां पर मां की ओर से आपको एक खून मिलता है। अब ये खून भी नापाक है, ये खून भी नापाक है, ये कतरा भी नापाक है, और ये खून भी नापाक है पुराने सिरे के अंदर। और नए सिरे के अंदर सर जनाब आपको यीशु मसीह के पाक खून से, पाक खून, आपको नए सिरे में जीसस क्राइस्ट के पाक खून से पैदा होना है। अब पुराने में आप मां के नापाक खून से पैदा होकर खुश हैं, अरे भाई नए सिरे में आप जीसस के नए खून से पैदा होने के लिए क्यों तैयार नहीं? फिर सुने अगली बात। अब पुराने सिरे में आप पानी के अंदर पैदा होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मां के अंदर जो वाटर बॉल होता है, पानी के अंदर मां की कोख में जो पानी है जिसमें आप पैदा हो रहे हैं वो भी नापाक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, नापाक पानी में। ध्यान से और कान लगाकर सुने। मैंने 3 बातें, बाप का तुखम नापाक कतरा है, यहां पर आपको एक खादम बतौर बाप कलाम सुनाता है, पाक कलाम से पैदा होते हैं, वहां नापाक कतरे से पैदा होते हैं। यहां हम नापाक मां के नापाक ब्लड से पैदा होते हैं, यहां हम यीशु के पाक खून से पैदा होते हैं। मां की बॉडी में जिस वाटर बॉल में बेबी ग्रोथ करता है, ठीक हो गया, बेबी ग्रोथ करता है, वो नापाक पानी होता है। और सर आप दरिया, समंदर, ट्यूबवेल के किसी पानी में बपतिस्मा लेने से डर रहे हैं? नापाक पानी, वाटर बॉल मां की कोख में 9 माह हम उस पानी के अंदर पैदा होते हैं, 9 माह हम उस नापाक पानी में रहते हैं और हमारी जान बनती है। हमारी जो बॉडी है वो उसकी जितनी भी ग्रोथ है वो उसी पानी के अंदर होती है। लेकिन हम नए सिरे में जो बैप्तिस्मा है उसको लेने से इनकार कर रहे हैं। वहां नापाक पानी में हम राजी हैं, और यहां आपको कोई ट्यूबवेल चलाता है, वहां पानी के बपतिस्मा दे देता है, आपको दरिया पर, समंदर पर ले जाते हैं और वहां पर आपसे कहते हैं कि यहां पर पानी का बपतिस्मा ले। और इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप पुराने सिरे में राजी हैं, नए सिरे में राजी नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं आगे और बढ़ता हूं। ये 3-4 बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, अब मैं आगे और बढ़ रहा हूं,
पुराने सिरे में, पुराना जो सिरा है, अब जो पुराना सिरा है उसमें क्या है? पुराने सिरे में मां बाप की ख्वाहिश है, मां बाप की ख्वाहिश है पुराने सिरे में, पुराने सिरे में। और सर ये जो नया सिरा है इसमें किसकी ख्वाहिश है? आपके बाप की, उसके बेटे यीशु मसीह की। अब यहां हम मां बाप की ख्वाहिश से पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहां नए सिरे में किसकी ख्वाहिश है? खुदा की। आप हम उनकी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। मां बाप की ख्वाहिश के वसीला हम आसमान से नीचे आ रहे हैं। तो सर जी अपने बाप दी ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਵਾ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਕਾਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ भाई, जिद कादी पाई है? ठीक है, देखे ना, देखे मैं आपको समझा रहा हूं, तो समझ के साथ हमने आगे बढ़ना है ना। ठीक है, आप देखें एक बंदा इल्म या हिकमत के साथ आगे बढ़ रहा है, एक बंदा पागलों वाला लेखा भी जोर ही लाई जाना, नहीं 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 नहीं, नहीं कहां चिट्टा ही तो ਉਹਨੂੰ तो काला करना औखा काम है ना। तो यहां पर एक सेंसिबल बात है, मां पुराने सिरे में मां बाप की ख्वाहिश से पैदा हुए और नए सिरे में बाप की ख्वाहिश है। एक और बात, जब हम मां बाप से पैदा हुए, पुराने सिरे में जब हम पैदा हुए, तो हो सकता है बीमारियां लेकर पैदा हो जाए, बीमारियां लेकर। जब आप बाप की, यीशु मसीह की बात को फॉलो करके पैदा होते हैं तो आप शिफा मिलती है आपको। तो ये कितना डिफरेंस है। वहां आप बीमारी हो सकता है पैदा होता ही हमें कई बीमारी होती है, यहां आपको वो शिफा देता है। ठीक है, जब हम पुराने सिरे में पैदा होते हैं, पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो हमें बाप का, मां का नाम मिलता है। और जब आप नए सिरे में पैदा होते हैं तो आपको आसमानी बाप का नाम मिलता है, गोया खुदा का नाम मिलता है। आप वो नाम लेने के लिए तैयार हैं, पर ये नहीं। ये पुराने और नए सिरे का डिफरेंस सिर्फ मैं बयान कर रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट ने कितनी जबरदस्त बात की है। जो मैंने इसको सीखा, हालांकि जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था तो खुद मैं इस बात को नहीं इस तरह से जानता था, पर जैसे जैसे मैंने इसे जाना, मेरे ईमान को और तकवीयत मिली कि हाँ, जिंदगी में मैंने भी कोई रास्ते का काम किया है। ठीक हो गया। माँ बाप की माँ जब हम पैदा होते हैं पुराने सिरे में, तो माँ बाप का नाम हमें मिल जाता है, मेरे अब्बे का नाम महंगा बूटा, ये वो जो भी है। पर जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो जीसस क्राइस्ट आपको अपने बाप का नाम दे देते हैं। आपकी जात के साथ एक नाम जुड़ जाता है, खुदा आपको अपने बेटे का नाम देता है। अब आगे सुने, जब आप पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो आप के गली मोहल्ले वाले खुश होंगे, आपके गली मोहल्ले वाले रिश्ते नाते खुश होंगे। आप बाइबल पढ़े, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो लिखा लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते, आसमान वाले खुश होते हैं। आप मुझे बताएं, तुसी गली महल्ले वालों को राजी करते सारी उम्र, तुहाडे तो साढ़े भी यही रहते हैं। आप इनको खुश कर रहे हो पर आसमान वालों को खुश नहीं कर रहे। सर जी, आप पुराने सिरे में दुनिया आपको देखती है और गली मोहल्ला आपको देखता है, और जब आप नए सिरे से पैदा होते हो तो आसमान वाले आपको देखते हैं। तो ये एक बिग मिस्ट्री है जिसको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। तो इसको हमने समझना है कि हम क्या समझते हैं। एक और बात, जब हम, जो खास बात है, जब हम माँ बाप से पैदा होते हैं तो लानत हमारे साथ होती है, लानत हमारे साथ होती है। जब हम माँ बाप से पैदा होते हैं तो लानतें हमारे साथ साथ होती है। पर जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो उसकी बरकतें आपके साथ होंगी। कितना फर्क है, कितने सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? घाटे का शब्द है। आप इसको इस तरह से मान ले, पुराने सिरे में हम लानत में पैदा होते हैं,
ہو سکتا ہے ہمارے باپ کو ٹی بی تھی، بچے کو بھی ٹی بی، تو لعنتیں لے کر، لعنتیں تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. جب ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم آگے کیا ڈلیور کرتے ہیں؟ لعنتوں کو ڈلیور کرتے ہیں. پر جب ہم نئے سرے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک بلیسنگ کو، ایک پاور کو، ایک مسا کو، ایک خدا کی سچائی کو آگے ڈلیور کرتے ہیں. تو یہ کتنا آسان سا ایک ٹاپک ہے اور کتنی سادہ سی بات ہے. جب تک کہ تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو، خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ ایک ربی سے خدا ہم بات کر رہے تھے. تو یہ بڑی زبردست میں ان کی وہ ٹھیک سمجھتا ہوں، اور وہ خوبصورت، وہ دنیا میں یہی تو کام ہے زبردست جو وہ کرنے آئے تھے. وہ ایک نیا انسان بنانے آئے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بات، جب آپ پرانے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، جب آپ پرانے سرے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے، اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی. پرانے سرے میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے کہ آپ دنیا میں بھیجے جائیں. پرانے سرے میں آپ کی مرضی نہیں تھی کہ آپ دنیا میں آئیں، دنیا میں بھیجے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن نئے سرے میں آپ کی مرضی ہے یا نہیں؟ آپ اپنی مرضی سے خداوند کو قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ پرانے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ بچے وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پانی کا بپتسمہ دلوانا ہے. سو یہ آپ کا میٹر ہے. میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی. لیکن جب ہم خداوند میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کیسی زبردست بات ہے کہ آپ کوئی اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم پرانے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، اگلے پوائنٹ نمبر آگے سنیں، جب ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھیں، ڈاکٹر ہو، وہ کوئی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو دائیوں والا سسٹم جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈلیور کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز، نرسیں، تو یہ ایک فزیکلی چیزیں ہیں. لیکن جب آپ خداوند میں پیدا ہوتے ہیں تو خدا کے خادم ہمیں ڈلیور کرتے ہیں. کیسی بات ہے. وہاں پر ڈلیورنس اور طرح سے ہے، یہاں پر اور طرح سے ہے. تو اس میں پرابلم کیا ہے جی؟ اب جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں، مجھے کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہو رہی. پرانے سرے میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک باڈی کے شرمناک حصے کو ہم لیتے ہیں. دھیان سے سنیں، وہ میری مدر ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب دنیا میں آیا تو باڈی کے ایک شرمناک حصے کو چنا گیا اور میں وہیں سے پیدا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ جب میں اس دنیا میں آیا تو باڈی کے ایک شرمناک حصے کو، جسے ہم شرمگاہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حصے سے میں ڈلیور ہوا، اس حصے سے میں پیدا ہوا، ان ماں کے اس حصے سے. ٹھیک ہو گیا. پر یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہاں ہم اس حصے سے پیدا ہونے کے لیے تیار ہیں، پر یہاں اس مبارک خداوند کے منہ سے نکلا ہوا کام. کتنا ڈفرنس ہے. وہاں پر پیدا ہونا کس طرح سے ہے؟ ٹھیک ہے. ایک شیم فل، شرم، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں. شرم کا میں نے لکھ دیا. سنیں، یہاں سے پیدا ہونا شرمندگی ہوتا ہے، روم بند ہوتے ہیں. یہاں سے پیدا ہونا شرمندگی ہے، روم بند کر دو. ہاسپٹل میں لے جائیں، روم بند کر دے. ڈاکٹر نرسز ہیں، روم بند کر دو، کسی کو دکھائی نہ دے، کیونکہ یہ پیدائش ہی شرمندگی ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو مزید کر رہا ہوں. یہ پیدائش ہے شرمندگی. ہم اس شرمندگی میں زندہ ہیں، ہم شرمندگی میں جینا چاہ رہے ہیں، شرمندگی کو ساتھ لے کر چلنا. پر اس مبارک خداوند کے منہ سے نکلا، اس نے کہا زمین اور آسمان ٹل جائیں گی پر میرے منہ کی باتیں ہرگز 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 نہ ٹلیں گی. میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اس کے منہ سے، اس کی مبارک زبان سے، جس کے تھوکنے سے وہ زمین پر تھوکے، مٹی کو سانے اور سان کر اس کی زبان سے نکلے ہوئے تھوک سے کسی کی آنکھیں بن جاتی ہیں.
کیسی مبارک اس کی زبان ہے، کیسے مبارک اس کے شبد ہے، کیسا مبارک اس کا منہ سے نکلا ہوا کلام ہے. آپ اس کے مبارک زبان سے، مبارک منہ سے نکلے ہوئے کلام کے وسیلہ پیدا نہیں ہونا چاہتے، پر ہم شرمندگی کی پیدائش کو قبول کر لیا. میں نے تجھے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہم یہاں پر میں نے جو پوائنٹ شیئر کیے ہیں ساری اس ویڈیو کے اندر، آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. جب میں آگے بڑھتا ہوں، کچھ پوائنٹس میں بھی مجھے خدا میری مدد کرے اور آپ لوگ ضرور اس کو سیکھ پائیں اور ہم سمجھ پائیں کہ یہ کون سی خدا کی خوبصورت حکمت ہے، زبردست حکمت میں اس کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جب آپ دیکھیں پرانے سرے میں ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں وہ سارے جسمانی ہوتے ہیں. جسمانی رشتے بنتے ہیں ہماری لائف کے اندر، جسمانی رشتے بنتے ہیں. پر کیسی زبردست بات ہے کہ جب آپ خداوند میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آسمانی رشتے جڑ جاتے ہیں. زبردست بات. یہاں آپ کے جسمانی رشتے جڑتے ہیں اور یہاں آپ کے آسمانی رشتے جڑتے ہیں. اسی زمین والے کو تکے کھان لی تیار ہاں تے آسمانیاں کو عزت لین لی تیار نہیں. عجیب سا جھگڑا ہے یار. میں بڑے سافٹ انداز میں بتا رہا ہوں کہ میں نے تجھے کہا اس کی باتوں میں بڑی لمبی گہرائی. شاید میں اس کو کم بیان کر رہا ہوں، شاید میں اس کو پورا بیان نہیں کر پا رہا، پر میں آپ کو صرف ایک لفظ پر بات کر رہا ہوں. میں نے تجھے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو شرمندگی کی پیدائش قبول کر لی ہے، پر اس کی زبان سے نکلے ہوئے شبد یہ ہیں کہ میں نے تجھے کہا. ٹھیک ہے. میں نے تجھے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب لوگوں کے اندر جو نظریات ہیں فرق ہیں، ہر بندے کے اندر مختلف طرح کے سوال آتے ہیں اور وہ بپتسمے کو لے کر یہ وہ پتہ نہیں، خیر جو بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونے میں اور پرانے میں کتنا ڈفرنس ہے. بہت زیادہ ڈفرنس ہے، بہت زیادہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. جب آپ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر پیدا ہو کر اندھیرا ہوتا ہے. دھیان سے سنیں اس بات کو ذرا کلیئرلی آپ سیکھیں. جب ہم پرانے سرے میں پیدا ہوتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے. ماں کی کوکھ میں ہم تاریکی، میں اس کو تاریکی بھی لکھ دوں تو یہ بات میوب نہیں ہوگی. ہم تاریکی کے اندر پیدا ہوتے ہیں. سرکار سنے باتوں کو، یہاں آپ کو نور میں پیدا ہونا ہے، روشنی کے اندر پیدا ہونا ہے. کتنا فرق ہے. تاریکی میں پیدا ہونا ہمیں منظور ہے، روشنی میں پیدا ہونا منظور نہیں. یعنی اس نے کہا تجھے نئے سرے سے، نئے اور پرانے سرے کے اندر جو ڈفرنس ہے، جو ڈسٹنس ہے، میں اس کو جتنی مجھے خداوند کی روح نے سمجھ بخشی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اندھیرا اور تاریکی دیکھیں، وہاں ماں کی کوکھ میں انسان اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاریکی کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں اس کے نور کی، اس کی روشنی، اس کی سمجھ میں ہم پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم ماں کی کوکھ کا حصہ بنتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم ہے، اس میں ہم کمزور ہوتے ہیں. دھیان رکھیں، کمزور ہوتے ہیں. جب آپ ماں کی کوکھ میں پیدا ہوتے ہیں، پرانے سرے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہوتے ہیں. پر جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہم زوراور ہو جاتے ہیں، زوراور ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو دنیا کی روح ملتی ہے. دھیان سے سنیں، دنیا کی روح ملتی ہے. ہم کمزوری میں پیدا ہوتے ہیں، کمزوری کے اندر ہم لاچار ہوتے ہیں، ننگے سے ہوتے ہیں، ننگے سے ہوتے ہیں، کمزور سے ہوتے ہیں. ہم عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے ہماری. میں صرف نئے سرے کو شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو سٹڈی کریں گے. جب میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں گا، میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے برکت پائیں گے. اور آپ کے کمنٹس کو میں جب پڑھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ویڈیوز جاتی نہیں ہیں کیونکہ وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. وہ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں، پھر وہ دوسروں سے لنک مانگتے رہتے ہیں. تو جب آپ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو پھر ویڈیو کا لنک تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے.
कमजोरी के अंदर जब हम पैदा होते हैं, हम लाचार होते हैं, नंगे से होते हैं, नंगा सा हमारा बदन होता है, लेकिन जब आप नए सिरे में पैदा होते हैं आप जोरावर होते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुझे नए सिरे, तो नया सिरा जोरावर सिरा। जब हम मां पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो दुनिया की रूह हमें मिलती है, और जब आप नए सिरे में पैदा होते हैं तो आपको क्या मिलता है? खुदा की रूह, यानी आप इसको रूल कुछ कहते हैं। तो कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है नए और पुराने। मैंने बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आप इनको सीखेंगे, आपको बहुत, जब हम इस पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो आपको दुनिया का लिबास मिलता है। आपको एक लिबास दिया जाता है, जो ऊन का हो, कपड़े का हो, गिफ्ट हो, कोई भी हो, दुनिया का लिबास आपको मिलता है। आपको एक लिबास मिलता है जिसका ताल्लुक दुनिया से है। मैं इसको दुनिया का लिबास लिख देता हूं, ठीक हो गया जी। दुनिया का लिबास आपको मिलता है, पर मैं जब ये पढ़ता हूं तो यहां पर रूह का लिबास, जबरदस्त जबरदस्त, खुदावंद का खूबसूरत फर्ज, रूह का लिबास। देखें उसकी जबरदस्त थ्योरी, ठीक है। आप इसको सीखेंगे, आप ज़हनी और ईमानी तौर पर मुतमिन हो जाएंगे कि हमने कोई जिंदगी में गलत काम नहीं किया, और शायद इसको सुनने वाले लोग भी इससे बेशबहा बरकत पाएं। रूह, दुनिया के लिबास फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन जो आपको रूह का लिबास दिया जाएगा वो कामिल होगा और आप जिंदगी पाएंगे उससे। तो ये पुराना सिरा और नया सिरा, इसमें जब आप देखें मां की कोख में पैदा होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे नपाक फुजले जुड़ते हैं। नपाक फुजले आप समझते हैं? नपाक फुजले, लेकिन यहां पर हमें नपाक फुजला नहीं मिलता। ना हमारे साथ कोई ऐसी चीज होती है, ना हमारे साथ कोई ऐसी, कुछ भी नहीं ऐसा होता, नपाक फुजला नहीं। लेकिन यहां पर आपको बर्रे का पाक खून और गोश्त, पर मैंने लोगों को देखा है वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, हाँ खून और गोश्त खा रहे हैं। ये उनकी अपनी नॉलेज है, अपना उनका तरीका है, ठीक है। वो अपने तरीके से चल रहे हैं। तो वहां पर जो पुराना सिरा, उसमें इंसान की बॉडी से नपाक फुजले। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, बताते बताते, क्योंकि इसमें बड़ी सारी बातें थी जिन पर मैंने खुदावन से पूछा, और खुदावन को मैं थैंक्स कहता हूँ कि वो मिट्टी के बर्तनों में बड़ी बड़ी बातें रखता है और खुदा से हम सीखते हैं, उसके लिए खुदावन का थैंक्स कहता हूँ मैं। जब हम पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो हमारी नाफ काटी जाती है, नाफ काटी जाती है। नाफ का ताल्लुक हमारी बॉडी से जुड़ी हुई बहुत सारी लानतों से भी होता है, ठीक है। तो जब आप ये मां से जुदा करती है, मां बाप से जुदा करती है, पर मैं जब इस बात को सीखता हूं, जब आप खुदावंद में आते हो तो खुदावंद अपनी जो हमारी नाफ है उसका रिश्ता अपने साथ जोड़ लेते हैं। और आप बाइबल को पढ़े, तेरा कलाम लिखा है कि मेरा कलाम तेरे नाफ की सेहत होगा। वहां पर आप नाफ कटवा रहे हैं और यहां पर आप उसके कलाम को जब पूरा कर रहे हैं तो ये कलाम आपकी नाफ की सेहत बन रहा है। तो ये कितना फर्क है दोस्तों। खुदा आपको बरकत दे और जरूर नए सिरे पर काम करें, इसको सीखें, इस पर काम करें। मैं जितना इसको समझ पाया हूं, मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा अपनी जिंदगी में, और मैंने खुदावंद का शुक्र किया, थैंक्स कहा उसे कि मैं इस नए काम को, पानी के बपतिस्मे से, पानी और रूह से पैदा होने के लिए मैं रेडी हूं, और मैंने इस काम को करके अपनी जिंदगी में जो हासिल किया, जो ब्लेसिंग हासिल की है, मैं उसके लिए खुदावंद को थैंक्स कहता हूं। दूसरी बात, लोगों के अंदर एक सवाल आता है डाकू को लेकर कि जी वो डाकू भी तो चला गया खुदा की बादशाही में। अरे भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि खुदा सारी दुनिया में बगैर बपतिस्मे तो खड़े ते ओदी मर्जी, बॉस इज बॉस होता है।
ہم باس کے ساتھ ہی باتیں کرتے اچھے نہیں لگتے نا ہمیں یہ سوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بائبل میں ایسی کہیں بھی ورس نہیں لکھی ہوئی کہ خدا لاسٹ ٹائم میں موڈ بدل لے گا اپنا اور ساری دنیا کو معاف کر دے گا, انہیں ڈاکو نو بچایا تو سارے نو بچا لے گا. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا بھائی, کہیں بھی نہیں لکھا کہ لاسٹ ٹائم میں خدا کا موڈ بدل جائے گا. سولی پر دیکھے نا انہوں. اور دوسری بات کہ ہورے خدا نو ساڈی کو ادا پسند ہے, ساڈے چ چنگی ادا ہوندی کیڑی ہے. لوگوں کا جو نظریہ ہے کہ جو ڈاکو سلیب پر تھے, جو ڈاکو سلیب پر تھے, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک ڈاکو بچا لیا گیا. یہی بات ہے نا. اب میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں. میرے نزدیک جب تک خداوند نے سلیب پر جان دینی نہیں, نجات کا منصوبہ پورا ہوتا ہی نہیں. وہ جان دیں گے, قبر میں سے زندہ ہوں گے, اس کے بعد نجات کا پورا پروسیس شروع کیا جائے گا. اس کے بعد پھر نجات کا سارا پروسیس شروع کیا جائے گا. تو وہ ڈاکو نجات کے اس پروسیس سے پہلے اقرار کر رہا ہے. وہ ڈاکو خداوند کے جب تک خداوند اپنی جان دیتے نہیں, جب تک خداوند اپنی جان دے نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں ایک بندے کا منصوبہ جان دینے کا, جان دینے کے بعد وہ دیکھیں ہمارے گناہ کے لیے کسی نے مرنا ہے, ہمارے گناہ کے لیے کسی نے مرنا ہے. ابھی وہ نجات کے اس منصوبے میں جان دیں گے, اپنی جان کو جو وہ قربان کریں گے, اس کے بعد جا کر ایک نیا پروسیس جو ہے نجات کا شروع ہو جائے گا زمین پر. تو وہ ڈاکو جیسس کرائسٹ کے جان دینے سے پہلے سلیب پر کہہ رہا ہے کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں یاد کرنا. پہلی بات تو یہ کہ یسوع مسیح اپنے نجات کے منصوبے سے پہلے اس کو نجات دے رہے ہیں. وہ کس کے تھرو دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, میں آپ کو شریعت کے اکارڈنگ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بندہ اقرار کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو شریعتی اصول جو اقرار کے بھی ہیں, بندے لوگ اقرار کیا کرتے تھے, خدا ان کو معاف کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. بندہ لاسٹ ٹائم. لیکن ایک بات جو بڑی زبردست میرے اندر آتی ہے, اب سنیں, یسوع مسیح جب صلیبی راستے میں تھے, یسوع مسیح نے کسی بھی جگہ بادشاہی کا کلام نہیں سنایا. اب ڈاکو کی ایک زبردست خواہش, اس نے کہا اے خداوند, دھیان سے آپ سیکھیں, اے خداوند. ڈاکو سلیب پر اسے اے خداوند کیوں کہہ رہا ہے جی؟ وہ اس کے وہ رشتہ دار تھے یا اس کو پہلے سے جانتے تھے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. اس کو کہتا ہے اے خداوند. کسی کو خداوند, وہ مالک اس کو کیسے بنا رہا ہے؟ ڈاکو یسوع مسیح کو کیسے جانتا ہے؟ پھر اس نے کہا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ کہتا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے, اس کا مطلب وہ یسوع مسیح کو راست باز مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ یہاں میں لکھ دیتا ہوں. وہ جیسس کرائسٹ کو راست باز مانتا ہے. یہاں وہ اس کو مالک کہہ رہا ہے. اٹس مین کہ وہ یسوع مسیح کو مالک مانتا ہے. اس نے کہا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس کا مطلب جیسس کرائسٹ کو وہ راست باز مانتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ اب میں یہاں پر اسے اور آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے, تاکہ آپ ڈاکو کو نجات پانے, انہیں تو بیچارے نے پا لیے پر انہوں آہارے پاؤنی ہے کہ نہیں, اسی لڑائی پا رہی ہے, نجات تھا تو پتہ نہیں صاحب نہیں لگتا پہ. اے خداوند, یہاں پر وہ اس کو اے خداوند کہہ رہا ہے, اس کا مطلب اس کو مالک مان رہا ہے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں, اس کا مطلب اس کو راست باز مانتا ہے. پھر اس نے اس سے کہا, پھر اس نے ڈاکو نے بڑی زبردست بات کی کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, اپنی بادشاہی میں آئے, اپنی بادشاہی میں. یہ بڑا خوبصورت جملہ جو اس نے ادا کیا, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. اپنی بادشاہی میں آئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جیسس کرائسٹ کو بادشاہ مانتا ہے. تو مجھے یاد کرنا, یہ بڑا زبردست تھا اس کا جملہ, مجھے یاد کرنا. آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے یاد کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہی
बादशाही इसी की आएगी। देखिए ये डाकू की बात कर रहा हूं जिसको नजात देने से हमें प्रॉब्लम होती है कि वो भी टिटोरी गया ना। आप मुझे बताएं पूरे सलीबी रास्ते में जीसस क्राइस्ट ने किसी जगह पर, किसी भी जगह पर बादशाही की तालीम नहीं दी। बादशाही की तालीम, ध्यान से सुन, ये फर्क है। बादशाही की तालीम दी नहीं। डाकू को कैसे पता है ये खुदावंद है? डाकू को कैसे पता है ये गुनहगार नहीं? डाकू को कैसे पता है इसकी बादशाही आएगी? ये और फिर तू मुझे याद करेगा, इसको कैसे पता है कि ये सारे काम? मैं ये कहता हूं, मेरी नजरिया ये है कि ये सारे काम अगर वो डाकू जानता है तो आप मुझे बताएं क्या उसने बादशाही की तालीम सुनी हुई है? बादशाही की तालीम ये, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। तो इसका मतलब यह है कि क्या डाकू ने तौबा का कलाम सुना हुआ है? और अगर तौबा का कलाम सुना है तो फिर आप ये भी गैस कर सकते हैं कि उसने पानी का बपतिस्मा लिया होगा। और आप ये भी गैस कर सकते हैं कि ये बरगश्ता हो गया और बरगश्ता होकर फिर खुदावंद के पास आया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये मैं एक नजरिया पेश कर रहा हूं, आप इसको ना भी माने, नो इशू। ऐसा भी हो सकता है कि इसने पानी का बपतिस्मा लिया हो, इसको इतना कलाम आता है, इसको तो डाकू को तो बड़ी बातें पता है, तो इसने रसूलों से, क्योंकि खुदावंद के रसूल पानी का बपतिस्मा दिया करते थे, बपतिस्मा लेकर के बंदा बरगश्ता हो गया और खुदावंद ने सलीब पर जाते हुए एक रास्ता हमवार किया कि जो बरगश्ता हो जाते हैं, जो तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर फिर गुनाह करते हैं, वो लोग इकरार करें। डाकू ने इकरार किया सलीब पर, वो बंदा खुदा की बादशाही में चला गया। ठीक है, खैर इसको आप जाने दें, उसको तो मालिक ले गया है, लेकिन ये बात उसने एक रब्बी से की और रब्बी से कहा मैं तुझे कहता हूं तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो ये एक पुराने और नए सिरे का भेद था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पुराने और नए सिरे का भेद था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप इस भेद पर जरूर काम करें, इस मिस्ट्री से फायदा उठाएं और खुदा के कलाम में आगे बढ़े। आगे आप बपतिस्मों की बात करेंगे। अगर आप वॉइस मैसेज में या आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे तो फिर बपतिस्मों पर भी मजीद बात की जा सकती है, लेकिन इसमें यही है कि हम नए सिरे से पैदा हो रहे हैं। पुराने सिरे की मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी हैं और नए सिरे की भी दी हैं, तो इसमें आप अपनी जिंदगी को पवित्र करें, नए सिरे में पैदा हो, बाप का नाम लें, उसकी खूबसूरती को रिसीव करें, अपने होली स्पिरिट के लिबास को रिसीव करें, उसकी रूह में आगे बढ़ें ताकि हम आसमानी शहरी बन सकें, आसमान के शहर में दाखिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आपको पैगाम की कितनी समझ आई। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।